دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر اس طرح سے 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ پیارے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے ملا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت امام مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اے مولا، اے علی، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بہت بڑے شیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی اور اس کے بعد شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، علی مرتضیٰ، اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے علی، چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شیرنی، تو مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا کہنا ہے کہ یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں اس کے بچہ اسے دوں گا یا یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ اے علی مرتضیٰ، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے حسین، اس شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دوستی ہو گئی۔ شیر ہر جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتا۔ اسے شیر کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہائی محبت تھی، عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ بیٹا، ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے میں ڈال کر فرمانے لگے، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بابا جان، آج کا دن نکل جائے، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بابا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ اے مولا، آج اتنی جلدی؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی پیار سے اطمینان کے ساتھ
ساتھ ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب وہ ابو الحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر ابو الحارث نے کہا کہ آپ کے بھائی عباس؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی؟ آج بھی کربلا میں موجود ہے، یہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث تم عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ عاشور کی شام تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عمر بن سعد لین کا حکم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر چڑھوائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی اس کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی اے میرے پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارا لے کر جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا، وہ شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں غلام ہوں۔ اسے شیر نے جیسے ہی صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ فضا نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ اب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ سے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو پامال کر دینا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد گھوڑوں کو لاش پر دڑوانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی شناخت قابل بن جائے۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور کے میدان میں پہنچ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور پیارے دوستو، کتابوں میں آیا ہے کہ شیر ابو الحارث نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے اپنی پیشانی رنگ لی، یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو پامال کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹک سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ لین کہنے لگا اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ پیارے دوستو، جناب فضا رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی۔ اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہے۔ کچھ لوگوں نے روایات کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزید فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دڑوا کر پامال کر دیا تھا اور وہ نام سے مشہور ہیں جنہوں نے اپنے سے نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم رون ڈالا تھا۔